اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک عظیم روحانی واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ ہے اسراء و معراج۔ یہ وہ رات تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آرام فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خصوصی روحانی مشن کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ سفر تھا زمین سے آسمان تک۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانی مخلوقات سے ملاقات اور عبادت کی تعلیم دینے کے لیے اس سفر کا حصہ بنایا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا۔ براق ایک آسمانی مخلوق تھی جو زمین سے آسمان تک تیز رفتاری سے جا سکتی تھی۔ پہلا مرحلہ تھا مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر۔ یہ سفر رات کے ایک لمحے میں مکمل ہوا۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر انبیاء کرام سے ملاقات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ یہ ملاقات نہایت محترم اور روحانی تھی۔ ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور قیادت پر دعا کی۔ مسجد اقصیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی سیر شروع کی۔ پہلا آسمان، حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے پہلے نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اللہ کے پیغام کی اہمیت سیکھی۔ دوسرا آسمان، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نصیحتیں حاصل کیں اور دعا سنی۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حسن اور جمال اور صبر کی مثال دیکھی۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اللہ کے قریب رہنے کی تعلیم دی۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بھائی اور رہنما کے طور پر جانے جاتے تھے۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حکمت اور صبر سیکھا۔ ساتواں آسمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہی پر پہنچے۔ یہ سب سے بلند مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ کی خاص قربت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 5 وقت کی نماز مقرر فرمائی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور قربت کا پیغام دیا۔ یہ سفر صرف جسمانی نہیں تھا بلکہ ایک روحانی اور معنوی تجربہ تھا۔ ہر آسمان اور ہر نبی سے ملاقات میں ایک سبق چھپا ہوا تھا۔ سبق یہ تھا اللہ کی عبادت، اس کی ہدایات پر چلنا، صبر اور تقوی اختیار کرنا۔ معراج کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی مخلوقات، فرشتوں اور دیگر انبیاء سے نصیحتیں حاصل کیں۔ یہ نصیحتیں انسانیت کے لیے رہنمائی کا سبب بنی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے زندگی کے ہر قدم کو اللہ کے نام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔
ہر مسلمان کے لیے یہ واقعہ ایک روحانی مشعل ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی عبادت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ معراج کا واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نماز، دعا، صبر اور عبادت ضروری ہیں۔ یہ سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہر انسان کے لیے رہنمائی کی راہیں کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں نہ صرف آسمانی مخلوقات سے ملاقات کی بلکہ ہمیں بھی یہ سبق دیا کہ روحانی ترقی کے لیے اللہ کی ہدایات پر عمل ضروری ہے۔ اللہ کی عبادت اور قربت کے لیے صبر اختیار کرنا، نیکی کے راستے پر چلنا اور نماز کو زندگی کا حصہ بنانا، یہی معراج کا اصل مقصد ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے قربت کے بغیر انسان کی زندگی مکمل نہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز اور دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ یہ معراج کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی عبادت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں اللہ کی عبادت اور قربت حاصل کرنے کا راستہ دکھائے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ۔